السلام علیکم۔ سنسنی خیز ناول 100 سال پہلے کی قسط نمبر 27 میں شیئر آپ کے ساتھ کروں گی، تو آئیے اسٹوری کا سٹارٹ لیتے ہیں۔ طاہر علی کی گردن شرم سے جھک گئی تھی۔ ہارون نے کہا، میں نے ان سے کہا کہ پہلے وہ مجھے میرے بیٹے اور بیوی کی شکل دکھا دیں۔ وہ اس پر آمادہ ہو گئی اور مجھے لے کر چل پڑیں۔ ایک کچی آبادی کے گھر میں داخل ہو کر انہوں نے افشاں اور اشر کو تلاش کیا، لیکن وہ وہاں نہیں تھے۔ مجھے بھرپور طریقے سے یہ اندازہ ہے کہ یہ بات ان کے تصور کے خلاف تھی۔ وہ جھلائی ہوئی باہر آ گئیں۔ انہوں نے معلومات بھی حاصل کی، لیکن کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ تب انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں جاؤں۔ وہ ان دونوں کو تلاش کر کے بہت جلد مجھے رابطہ قائم کریں گی۔ وہ چلی گئیں۔ جناب عالی، میرے لیے اب اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں تھا کہ میں ان کے بارے میں معلومات حاصل کروں۔ حاجی عطا صاحب کے گھر گیا۔ وہاں میرا بیگم سے ملاقات ہوئی۔ ان سے آپ کا پتہ معلوم کیا اور یہاں تک پہنچا ہوں۔ کیا صفورہ بیگم آپ کے ساتھ رہتی ہیں؟ طاہر علی اور نیرہ بیگم کا چہرہ غم سے سکڑ گیا تھا۔ تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد طاہر علی نے کہا، ہاں، وہ رہتی تو یہی ہے، لیکن وہ ہم میں سے نہیں رہی ہے۔ بدبخت اپنی تقدیر کے اندھیروں میں ڈوب چکی ہے۔ کالے جادو نے اسے تباہ کر دیا ہے۔ دین ایمان تو خیر اس کا کبھی کا مٹ ہی گیا ہے، لیکن وہ یہاں تک پہنچ جائے گی اور اس طرح اپنے آپ کو پامال کرے گی، ہمیں اس کی امید نہیں تھی۔ اب تم ہی سوچو ہارون، تم ہی بتاؤ کیا کرے میرے بیٹے، میرے دوست، میرے بچے۔ میں تمہاری تکلیف میں برابر کا شریک ہوں۔ میں ہر طرح سے تمہارے ساتھ تعاون کرنے پر آمادہ ہوں۔ وہ دین ایمان سے گزر چکی ہے، وہ انسانیت سے گزر چکی ہے۔ میں اسے قتل کر دوں گا، بے اولاد رہ جاؤں گا میں، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ طاہر علی نے غصے میں، افسوس میں اور غمزدہ لہجے میں کہا، نہیں طاہر علی صاحب، جلد بازی نہ کریں۔ ہر مشکل کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے۔ اس طرح کے عامل بھی مل جاتے ہیں جو کالے جادو کا توڑ کر لیا کرتے ہیں۔ کامران نے کہا تو طاہر علی نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، میں نے کوشش کی تھی، ایک شخص کو لے کر آیا تھا، لیکن لگتا ہے وہ جھوٹا آدمی تھا۔ صفورہ نے اسے مار پیٹ کر بھگا دیا۔ اس طرح کے لوگ تو واقعی غلط ہوتے ہیں۔ آپ اس طرح کے چکروں میں کبھی نہ پڑیں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم آپ سے رابطہ کر رکھیں۔ اجازت لے رہے ہو بیٹا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ خدا کے واسطے میری مدد کرو اور جہاں تک ممکن ہو سکے تھوڑا سا صبر کرو۔ خداوند عالم تمہاری بیوی اور بیٹے کو محفوظ رکھے۔ دیکھو صفورہ تم سے کیا کہتی ہے، ویسے ہم لوگ بھی اسے اس طرح تو نہیں چھوڑیں گے۔ اجازت دیجیے، ہارون نے کہا اور وہاں سے اٹھ گیا۔ نہیں بیٹا، کچھ کھا پی کر جاؤ۔ نہیں، بالکل نہیں، ہمارا بیگم کے ہاں سے شربت پی لیا تھا، وہاں سے سیدھا ادھر آ رہے ہیں۔ تو پھر ہارون ایک وعدہ کرو، مجھ سے ملتے رہو گے، مجھے چھوڑو گے نہیں، تمام تر صورتحال سے آگاہ رکھو گے۔ جی، ہارون نے وعدہ کیا اور اس کے بعد وہ وہاں سے چل پڑے۔ جیپ سٹارٹ کر کے آگے بڑھتے ہوئے کامران نے کہا، اس کا مطلب ہے چندر بدن اور صفورہ دو الگ الگ کردار ہیں۔ ہاں شاید، ہارون ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ البیلے دولہا کی درگت بنانے کے بعد صفورہ گھر سے باہر نکل آئی۔ اب وہ ایک آزاد زندگی گزار رہی تھی اور اس پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ اپنی مرضی کی مالک، جس طرح چاہے جیے، لیکن ساری باتیں اس کے ذہن میں ایک عجیب سی الجھن پیدا کر رہی تھیں۔ وہ پریشان تھی کہ آخر بابو خان افشاں اور اشر کو لے کر کہاں چلا گیا، کہیں کوئی اور عمل تو نہیں ہو گیا۔ یہ ذرا سوچنے کی بات تھی۔ آخرکار وہ اس ہوٹل پہنچ گئی جہاں اس نے اپنے لیے ایک کمرہ حاصل کیا ہوا تھا۔ کمرے میں داخل ہونے کے بعد اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور اس کے بعد اپنا لباس اتارنے لگی۔ مکمل طور پر بے لباس ہونے کے بعد اس نے اپنے بدن کو اپنے ہاتھوں سے ملنا شروع کر دیا۔ سنگ مرمر جیسے سفید اور سٹول بدن کے مسامات کھلنے لگے اور پھر ان سے چھوٹے چھوٹے چونٹے برآمد ہونے لگے۔ اس کے بعد اس کے سامنے صفحے بنا کر 10 بستہ ہو گئے۔ جی دیوی، ان کی باریک باریک آوازیں ابھریں، میرے بیرو، میں جب بھی تمہیں بلاتی ہوں کوئی ایسا کام ضرور ہوتا ہے جو میں تم سے لینا چاہتی ہوں۔ تمہیں اس طرح میری طلبی پر کوئی تکلیف تو نہیں ہوتی؟ تو تکلیف کی کیا بات ہے دیوی؟ ہم روتے ہوئے تیرے شریر سے باہر آتے ہیں۔ روتے ہوئے؟ ہاں دیوی۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیوی تیرے اس حسین قلعے سے باہر آنے کے بعد ہمارا جیون صرف اس وقت تک قائم رہتا ہے جب تک کہ ہم تیرے حکم کی تعمیل میں مصروف ہیں، اور اس کے بعد ہم ہواؤں میں بکھر جاتے ہیں، تحلیل ہو جاتے ہیں یا دوسرے لفظوں میں مر جاتے ہیں۔ جب تک ہم تیرے شریر کے اس محل میں موجود رہتے ہیں جیون قائم رہتا ہے اور ہم تیرے بدن کی رگوں میں ذرات بن کر دوڑتے رہتے ہیں۔ ہم میں سے جو بھی باہر آ جاتا ہے وہ پھر واپس تیرے شریر میں نہیں جا سکتا، اسے اس کے حکم کی تکمیل کے بعد ختم ہونا ہوتا ہے۔
ہاں یہ تو افسوس کی بات ہے. مجھے بتاؤ تمہارے جیون کی بقا کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں؟ نہیں دیوی، ہمارا کام اتنا ہوتا ہے اور اس سنسار میں جس کا جتنا کام ہوتا ہے بس وہ اتنا ہی جیتا ہے اور اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے. میں تم سے کچھ معلوم کرنا چاہتی ہوں، حکم کریں دیوی. وہ حرامی بابو خان کہاں مر گیا ہے جس کے سپرد میں نے افشا اور اس کے بیٹے کو کیا تھا؟ ہم بتا سکتے ہیں دیوی. تو بتاؤ. اس کے من میں دیا آ گئی تھی. وہ ان دونوں کو لے کر وہاں سے چلا گیا اور اس نے انہیں اپنی ایک بہن جس کا نام رشیدہ ہے کے گھر پہنچا دیا ہے. اب وہ وہیں ہیں. صفورہ کا چہرہ لال بھبوکا ہو گیا. غصے سے اس کی آنکھیں چمکنے لگی. اس نے خررائی ہوئی آواز میں کہا، اور خود بابو خان؟ وہ اپنے ایک دوست سعید خان کے ہاں موجود ہے، وہیں رہ رہا ہے، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ وہیں چھپا ہوا ہے. پتہ بتاؤ مجھے اس کا، صفورہ نے کہا اور بیر اسے اس کا پتہ بتانے لگے. صفورہ نے کہا، ٹھیک ہے اب تم جاؤ. جے دیوی، بیروں نے گردن لٹکا کر کہا اور پھر آہستہ آہستہ چلتے ہوئے مختلف کونوں کھدروں کے سوراخوں سے باہر نکل گئے، ہواؤں میں ترین ہونے کے لیے. صفورہ خاموشی سے انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہی. پھر اس نے اپنا لباس پہنا، بیروں کے بتائے ہوئے پتے کے بارے میں اندازہ لگایا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ باہر نکل آئی. کار اب اس راستے پر جا رہی تھی جہاں سعید کا گھر تھا. بیروں نے جتنی تفصیل سے اس گھر کے بارے میں بتایا تھا، صفورہ کو کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت پیش نہیں آئی. وہ آخرکار تھوڑی دیر کے بعد سعید کے گھر دروازے پر پہنچ گئی. چھوٹا سا غربت کا مارا ہوا گھر تھا جو اس طرح کے لوگوں کا ہوتا ہے. اس نے دروازے میں دستک دی. کچھ منٹ بعد اندر سے ایک آواز آئی، کون ہے؟ دروازہ کھولو، میں پڑوسن ہوں، صفورہ نے مدھم لہجے میں کہا. اندر سے آنے والی آواز کسی لڑکی کی تھی اور اس میں کچھ ٹیڑھا پن بھی تھا. پھر دروازہ کھلا تو صفورہ نے اندر موجود لڑکی کو دیکھا. وہ سامنے سلونے رنگ کی ایک پیاری سی شکل کی نوجوان لڑکی تھی. اس نے صفورہ کو دیکھتے ہوئے پوچھا، ہاں کیا بولنے کو مانگتا ہے؟ صفورہ نے اطمینان سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اسے پیچھے دھکیل کر خود اندر داخل ہو گئی. لڑکی حیران رہ گئی، لیکن دالان میں سے اس نے ایک اور شخص کو دیکھا اور ایک تخت پر بیٹھا کچھ کھا رہا تھا. اس کی آواز ابھری، کون ہے روبی؟ کوئی عورت آئی ہے، میرے کو دھکا دیا. کیا؟ تخت پر بیٹھا ہوا شخص کھڑا ہو گیا. صفورہ نے اسے غور سے دیکھا، پھر پلٹ کر دروازہ بند کر دیا اور بولی، تمہارا نام سعید ہے؟ ہاں، لیکن یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم کون ہو؟ مہمان ہوں تمہاری. اس میں بدتمیزی کی کیا بات ہے؟ تم کون ہو؟ اس طرح دھکا دے کر کیوں اندر آئی ہو؟ کام بتاؤ. یہ بتاؤ بابو خان کہاں ہے؟ سعید ایک دم چونک پڑا. بابو خان نے اسے مختصر الفاظ میں تفصیل بتا دی تھی. اس نے غور سے صفورہ کو دیکھا اور بولا، ہوں تو تم صفورہ ہو؟ ہاں. بابو خان کہاں ہے؟ وہ یہاں نہیں ہے. میں اسے کچھ دینے آئی ہوں، اتنا کچھ دینے آئی ہوں کہ اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا ہوگا. کیا؟ اسی وقت اندر سے آواز آئی، کون ہے سعید؟ اور یہ الفاظ کہتا ہوا بابو خان اندر کے کمرے سے باہر نکل آیا. لیکن صفورہ کو دیکھ کر اس کے اوسان خطا ہو گئے. صفورہ نے بابو خان کو دیکھا اور پھر بولی، بابو خان، مجھے تم سے کچھ کام ہے. تو تم یہاں کیسے آ گئی؟ بابو خان، میں نے تم سے کہا نا کہ مجھے تم سے کچھ کام ہے. تنہائی میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں. یا ان دونوں کو کہیں بھیج دو یا میرے ساتھ چلو. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں میری ذات سے کوئی نقصان پہنچے گا تو اس بات کو بھول جاؤ. انسانی ہمدردی کا جو عمل تم نے کیا ہے اس نے میری بھی آنکھیں کھول دی ہیں. بابو خان، واقعی کئی بار انسان جذبات میں اندھا ہو کر کچھ ایسے اقدامات کر بیٹھتا ہے. لڑکی، مجھے پانی پلاؤ گی؟ صفورہ نے روبینہ کی طرف دیکھ کر کہا اور سعید جلدی سے بولا، آئیے ادھر بیٹھیے، آپ ہماری مہمان ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں. شکریہ، صفورہ نے متحمل لہجے میں کہا اور تخت پر جا بیٹھی. سعید بولا، یہ جگہ آپ کے قابل تو نہیں ہے، پر جب غریب کی جھوپڑی میں آپ نے قدم رکھا ہی ہے تو آئیے بیٹھیے. جاؤ روبینہ، شربت بنا لاؤ. شربت نہیں سعید، صرف پانی پیوں گی پلیز. دیکھو، انسان کو کی اپنی کوئی ضرورت ہوتی ہے، ہمیشہ وہی ضرورت پوری کرنی چاہیے، احمقانہ انداز میں تکلف نہیں کرنا چاہیے. صفورہ کا لہجہ اتنا نرم تھا کہ خود بابو خان بھی متاثر ہو گیا. بیٹھو بابو خان، یہ بتاؤ مجھے کہ ہوا کیا تھا؟ دیکھیے بی بی صاحب، میں نے آپ کو دھوکہ دیا، مگر آپ یقین کرو. یقین ہے مجھے بابو خان، یقین ہے مجھے. انسان کے دل میں انسان جائے تو پھر وہ بڑے سے بڑے مفاد کو ٹھکرا دیتا ہے. صفورہ نے کہا اور بابو خان نے اسے حیرت سے دیکھا. صفورہ کے اندر اسے نمایاں تبدیلی محسوس ہوئی تھی. کچھ دیر سے خاموش رہنے کے بعد اس نے کہا، تو کیا بی بی صاحب آپ نے مجھے معاف کر دیا؟ بابو خان، میرا خیال ہے تم نے ہی میرے دل میں یہ احساس جگایا ہے. اچھا ایک کام کرے، آؤ گے میرے ساتھ؟ بابو خان نے مشکوک نگاہ صفورہ کی طرف دیکھا تو وہ بولی، میں تم سے بالکل یہ نہیں کہوں گی کہ مجھے افشا یا اس کے بیٹے کے پاس لے چلو. میرا وعدہ ہے تم سے. تم غالباً یہی شک کر رہے ہو کہ میں تم سے ایسی باتیں کر کے وہاں تک پہنچنا چاہتی ہوں. نہیں بابو خان، جس طرح میں یہاں پہنچ گئی ہوں وہاں بھی پہنچ جاؤں گی. آؤ میرے ساتھ.
لڑکی نے پانی کا گلاس سفورہ کو دیا تو وہ پانی پی کر شکریہ ادا کر کے اٹھ گئی۔ بابو خان آؤ، کسی قسم کی فکر مت کرو، چلیے۔ بابو خان ایک ٹھنڈی سانس لے کر بولا اور سفورہ اسے ساتھ لیے باہر آ گئی۔ بابو خان کو اس نے اپنے پاس بٹھا لیا تھا، پھر وہ کار اسٹارٹ کر کے چل پڑی۔ اصل میں میرا اس لڑکی سے کوئی جھگڑا تھا بھی نہیں، وہ دماغی توازن کھو بیٹھی تھی اور اس کا شوہر اسے چھٹکارا حاصل کر کے مجھے اپنانا چاہتا تھا۔ مجھے بھی وہ آدمی پسند تھا، لیکن پھر ایک خواب نے میری ذہنی کیفیت تبدیل کر دی۔ آپ نے کوئی خواب دیکھا تھا بی بی صاحب؟ ہاں بابو خان، میں نے دیکھا تھا کہ میں ایک سڑک پر چلی جا رہی ہوں، کافی فاصلہ طے کر چکی ہوں کہ مجھے ایک کھنڈرات جیسی چیز نظر آئی۔ اس وقت میری کار کا انجن بند ہو گیا۔ میں نے ہر طرح سے انجن کا چیک کیا، لیکن کوئی صحیح پتہ نہیں چل سکا کہ کیا خرابی ہے۔ میں نے پریشانی سے ادھر ادھر دیکھا، سخت چلچلاتی دھوپ پڑ رہی تھی اور باہر بڑی گرمی تھی۔ گرمی سے انتہائی بے چین ہو کر میں نے کار وہیں چھوڑی اور سڑک سے چند گز کے فاصلے پر بنے ہوئے ان کھنڈرات میں داخل ہو گئی، اور پھر وہاں میں نے ایک قبر دیکھی۔ بابو خان، میں نے دیکھا قبر کے کنارے ایک بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ سفورہ کیوں دیوانگی کا شکار ہو رہی ہو؟ انسان کا انسان پر ظلم کرنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ جو کچھ تو کر رہی ہے تجھے اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ میں بری طرح ڈر گئی بابو خان، میں نے سوچا کہ اللہ جانے کیا ہو میرے ساتھ۔ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور میرا گناہ کیا ہے؟ تو ان بزرگ نے مجھ سے کہا کہ جاؤ، سب سے پہلے ان مظلوموں کو آزاد کر دے جنہیں تو نے قید کر رکھا ہے۔ جا، اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا کہ زندگی کی گاڑی کس طرح آگے بڑھی ہے۔ بس مانو بابو خان۔ میرے دل پر اتنا اثر ہوا کہ میں نے رو رو کر ان بزرگ سے وعدہ کیا کہ اب میں ایسی کوئی غلطی نہیں کروں گی، وہ مجھے معاف کر دیں۔ تو بزرگ نے کہا کہ جاؤ، بابو خان کو بتا کر تو نے اپنا فیصلہ بدل دیا ہے۔ اس کے بعد دل میں انسانیت پیدا ہو چکی ہے اور وہ پہلے ہی انہیں آزاد کر چکا ہے۔ جا تو جا، کیونکہ بابو خان کے دل میں انسانیت پیدا ہو چکی ہے اور وہ پہلے ہی انہیں آزاد کر چکا ہے۔ تو اپنے ذہن سے تمام کدورت نکال دے۔ اور بابو خان، مجھے تمہارا راستہ بتایا گیا۔ میری آنکھ کھل گئی، لیکن مجھے یقین تھا کہ اس میں کوئی خواب میں سچائی بھی ہے۔ میں نے بس آزمائش کے لیے اس پتے پر پہنچ کر تمہارے بارے میں پوچھا، تب پتہ چلا کہ تم وہیں موجود ہو۔ اب میرے دل میں عقیدت کے سوا کچھ نہیں بابو خان۔ بہرحال بزرگوں کا اپنا ایک مقام تو ہوتا ہے۔ ہاں بی بی صاحب، ان بزرگوں کے دم سے ہی یہ آسمان ٹکا ہوا ہے۔ کیا اچھی بات ہوئی ہے، پہلے ہماری اصلاح ہوئی، بعد میں آپ کی۔ کیا وہ اپنے ہوش و حواس میں واپس آ گئی؟ میری مراد افشاں سے ہے۔ نہیں، وہ ماں بیٹا ایسی بے بسی کا شکار تھے اور ایسی درد بھری کیفیت ٹپکتی تھی ان کی آنکھوں سے کہ بس جی میرا تو پتا پانی ہو گیا۔ میرے دل نے کہا کہ بابو خان کیا کرے گا ان پیسوں کا جو تجھے اس درندگی کے بدلے ملتے ہیں؟ کیا فائدہ انسانوں سے ان کی آزادی چھیننے کا؟ جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو خود قید کے عذاب کا شکار ہو جائے۔ بس بیگم صاحب، میں نے سوچا کہ میں ان کی مدد کروں اور میں نے انہیں وہاں سے نکال دیا۔ مجھے آپ کا ڈر تھا، اس لیے میں نے انہیں اپنی بہن کے ہاں چھپا دیا اور خود اپنے دوست کے ہاں چھپ گیا۔ ٹھیک ہے بابو خان، اس کے بعد تمہیں آزادی ہے، ان کے ساتھ چاہے جو مرضی سلوک کروں۔ ویسے بابو خان ایک بات بتاؤ، یہاں سے تھوڑے فاصلے پر ایک بچھائی ٹیلے نامی جگہ ہے، کیا وہاں کوئی مزار ہے؟ بچھائی ٹیلا؟ وہاں تو ہم نے کوئی مزار نہیں دیکھا۔ وہ جو پیلی مٹی کے پہاڑوں کے پیچھے سڑک جا رہی ہے وہی بچھائی ٹیلا کہلاتا ہے۔ ہاں وہی، اور وہ کھنڈر بھی وہاں موجود ہے۔ اکبر بادشاہ کے زمانے کی کوئی عمارت ہے جو ٹوٹ پھوٹ گئی ہے، چلیں ادھر۔ وہ تو بس جی تھوڑے فاصلے پر ہے، مزار ہم نے کبھی نہیں دیکھا۔ بابو خان بولا، آؤ چلتے ہیں۔ میں ان بزرگ سے کہوں گی کہ دیکھو بزرگوں، میں نے آپ کے حکم کی تکمیل کر ڈالی ہے۔ جی چلیں، تھوڑا سا ہی فاصلہ ہے یہاں سے، بابو خان نے کہا اور مسافرہ نے کار کی رفتار تیز کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ کھنڈر کے پاس پہنچ گئے تھے۔ آؤ، سفورہ اطمینان سے نیچے اتری اور بابو خان کو لیے ہوئے اس کھنڈر میں داخل ہو گئی۔ بابو خان اب پوری طرح مطمئن ہو گیا تھا۔ کھنڈر میں داخل ہو کر اس نے کہا، میں تو یہاں کئی بار آ چکا ہوں جی۔ اصل میں جو دھندا ہے نا ہم لوگوں کا، اس میں ایسی جگہوں کے بارے میں پوری معلومات ہونی چاہیے، مگر تعجب کی بات ہے کدھر ہے وہ قبر، کدھر ہے وہ مزار؟ آؤ تو صحیح میرے ساتھ، سفورہ نے کہا اور اسے لیے ہوئے اندر کھنڈر میں داخل ہو گئی۔ کہاں ہے جی؟ یہاں تو ہمیں کچھ نظر نہیں آ رہا، ہوتا تو نظر آتا۔ سفورہ نے پرس میں ہاتھ ڈال کر پستول نکال لیا۔ بابو خان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پستول دیکھ کر اس کے احسان خطا ہو گئے۔ یہاں کوئی قبر نہیں ہے اور نہ ہی یہ جگہ میں نے خواب میں دیکھی ہے، بلکہ میں تمہیں یہاں لانا چاہتی تھی۔ سفورہ نے سفاکی سے کہا، کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ کیونکہ تم نے جھوٹ بولا، غداری کی، حالانکہ میں نے تمہیں ایک معقول معاوضہ دیا تھا۔ پھر اس کے بعد ایسا کیوں کیا تم نے؟
دیکھو جی ہمارا ضمیر جاگ اٹھا تھا. یہ ضمیر ہی تو مروا دیتا ہے انسان کو. غلطی اس ضمیر ہی کے ہاتھوں میں پھنس کر ہوتی ہے, سمجھے بابو خان. اصل میں میرے گرو نے مجھ سے کہا تھا کہ رحم جو ہوتا ہے نا, رحم انسان کی موت ہوتی ہے. موت کو رحم کا نام دیا جا سکتا ہے بابو خان, اور کسی چیز کو نہیں. تو آپ کیا ہاں میں تمہیں مار دوں گی, سزا دوں گی میں تمہیں غداری کی. دیکھیے جی یہ بات ہے کہ مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے. وہ ہکلانے لگا. نہیں بابو خان, معاف وہ کرتے ہیں جن کے دل میں رحم ہوتا ہے. گرو مہاراج ٹنڈن گوپال کا حکم یہی ہے کہ کالے جادو کے تمام اصول پورے کیے جائیں, اور کالے جادو میں سب سے اہم چیز یہی ہے کہ رحم نام کی چیز اپنے پاس نہیں ہونی چاہیے. بیگم صاحب دیکھیں, اب کیا دیکھنا, عقل سے کام لیتے تو تمہیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. اوکے سفورہ نے کہا, اور ریوالور کا رخ سیدھا کر کے بابو خان پر گولی چلا دی. ایک گولی اس کے دماغ میں اور 2 سینے میں دل کے مقام پر اتارنے کے بعد اس نے پستول واپس اپنے پرس میں رکھی. بابو خان زمین پر تڑپ رہا تھا, اور جب تک اس کے بدن کی دھڑکنیں ختم ہو گئیں تو سفورہ اس کے قریب پہنچی اور اس نے بابو خان کو دیکھا. کچھ سمجھے بابو خان, جس چیز کا نام رحم ہوتا ہے نا, وہ موت ہوتی ہے, صرف موت. میرے دل میں رحم آ جاتا تو مجھے مرنا پڑتا. تمہارے دل میں رحم آیا, تم مر گئے. اب تمہاری لاش یہاں پر پڑی سڑتی رہے گی. پھر جب سڑک سے گزرنے والے تمہاری لاش کی بدبو محسوس کریں گے تو اس لاش کی اطلاع پولیس کو دی جائے گی, اور اس کے بعد پولیس ڈرامے کرتی رہے. سفورہ تک پہنچنا ممکن نہیں ہوگا بابو خان. یہ کہہ کر وہ واپس پلٹی اور کار میں بیٹھ کر چل پڑی. اب اس کا دوسرا قدم افشا تک پہنچنا تھا. اس کے ذہن میں مختلف منصوبے بن رہے تھے. وہ سوچ رہی تھی کہ افشا بابو خان کی بہن رشیدہ کے پاس ہے. رشیدہ کے گھر کا پتہ بھی اسے معلوم ہو چکا تھا, لیکن وہ پریشان تھی کہ افشا کا کیا کری, افشا کو لے کر کہاں جائے. بہت سے خیالات اس کے دل میں آ رہے تھے. افشا کو اگر رشیدہ کے پاس ہی رہنے دیا جائے تو فی الحال کوئی حرج نہیں ہے. جیسا کہ گرو مہاراج نے کہا ہے کہ اگر میں ہارون کو افشا سے ملا دوں یا اسے دکھا دوں تو اس کے بعد وہ میری بات ماننے کو تیار ہو جائے گا. لیکن جس کے لیے میں اسے مجبور کر رہی ہوں, بلکہ بلیک میل کر رہی ہوں, میرا نظریہ حیات نہیں ہے. میں اپنی زندگی کو برقرار رکھنا چاہتی ہوں. بے وقوف, احمق, گدھی. کار کے پچھلے حصے سے آواز آئی اور سفورہ کی ہاتھ اسٹیئرنگ لہرا گئے. اس کا پاؤں بریک پر جا پڑا اور اس نے کار روک دی. تب پچھلی سیٹوں سے ٹنڈن گوپال کا چہرہ نمودار ہوا. یہ ہے میری تعلیمات کا اثر تجھ پر. یہ سوچتی ہے تو, میں تجھ سے پہلے بھی کہا تھا سفورہ کہ تیرے کنوارے پن کو داغدار کرنے میں مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ایک لمحے کے اندر جسے تو اپنی پاکیزگی سمجھتی ہے میں اسے ختم کر دوں گا. بے وقوف عورت, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے وجود کی ساری غلاظت تیرے وجود میں اتر چکی ہے, اور یہ بیر جو ہے تو انہیں میری اولاد سمجھ سکتی ہے جو تیرے مسامات سے پیدا ہوتی ہے. سمجھ رہی ہے کون سی پاکیزگی کی بات کرتی ہے تو؟ کالے جادو کا علم سب سے زیادہ پاکیزگی ہی سے نفرت کرتا ہے. گرو جی آپ, سفورہ نے سہمی ہوئی آواز میں کہا. کیوں, تیرا کیا خیال ہے کہ ہم کہیں محدود ہو سکتے ہیں؟ نہیں گرو مہاراج, دراصل میں ایک قتل کرائی ہوں. ٹھیک کیا تو نے؟ کون کہتا ہے کہ تیرا وہ کام غلط تھا؟ ٹنڈن گوپال بولا. نہیں, میرا مطلب ہے کہ اس کی وجہ سے میں تھوڑی سی بھوکلائی ہوئی ہوں. سفورہ تو بھگوان ہے کہ ہمارا ایک ذاتی کام تجھ سے آ پڑا, ورنہ اتنے چیلے ہیں ہمارے کہ اکٹھا کر لیں تو دیکھنے والے دیکھتے رہ جائیں. تو جتنی شکتی رکھتی ہے تجھے خود اس کا اندازہ نہیں ہے. ایک قتل کر کے تو بھوکلائی ہوئی ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ اگر تجھے قتل عام بھی کرنا پڑے تو کر سکتی ہے. جی مہاراج. اور سن, اب تجھے کیا کرنا ہے جانتی ہے؟ حکم دے مہاراج. گھر جا, آرام کر. پتہ تو تجھے چل ہی چکا ہے کہ اس نے افشا اور اس کے بیٹے کو کہاں رکھا ہے. آج ذرا آرام کر, اپنے من کو شانت کر لے. اس کے بعد تو وہاں جا, اس لڑکے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر گاڑی میں بیٹھ اور صاحب پور آ جا. صاحب پور کا راستہ تو اپنے پیروں سے معلوم کر سکتی ہے, اور صاحب پور میں پہنچنے کے بعد تو کال کھنڈی میں آ جا. کال کھنڈی ہم نے استھان بنائی ہے. جس کام سے ہم آئے ہیں وہ کام کال کھنڈی میں ہی ہوگا. ایک طرح سے تو یہ سمجھ لے کہ وہ ہمارا آشرم ہے. ہم کال کھنڈی میں تیرا انتظار کریں گے. پھر تو دوبارہ اس کے پاس جانا اور وہیں کوشش کرنا جو ہم نے تجھ سے کہی ہے. اگر وہ نہ مانے اور اپنی پتنی اور بیٹے کو دیکھنے کی ضد کرے تو اسے اپنے ساتھ کال کھنڈی لے آنا اور بتانا کہ وہاں اس کی پتنی اور بیٹا موجود ہے. وہاں ہم اس سے ملاقات کر لیں گے. ساری باتیں سمجھ میں آ گئیں؟ جی مہاراج. اب تجھے ہوشیاری سے کام کرنے ہیں. ساری دکھتا من سے نکال دے, سارا خوف دل سے نکال دے. کچھ نہیں بگڑے گا تیرا.
ایک کیا 10 قتل کر، اور سن آئندہ ہم تجھے وارننگ دے رہے ہیں کہ وہ باتیں مت کرنا جو دین دھرم والے کرتے ہیں، تیرا دھرم اب صرف کالا جادو، کیا سمجھی؟ جا کچھ کھا پی لے، اپنے گھر جا۔ یہ کہہ کر ٹنٹن کوپال ایک بار پھر سیٹوں کے نیچے بیٹھ گیا۔ سپورا پریشان ہو گئی تھی کہ کیا ٹنٹن کوپال اس کے ساتھ اس کے گھر جائے گا؟ اپنے دل میں خیال آتے ہی اسے کچھ خوف سا محسوس ہوا۔ اس نے آہستہ سے آواز دی، مہاراج! لیکن اس کی آواز کا جواب نہیں ملا تو وہ پھر بولی، ٹنٹن کوپال مہاراج! جواب پھر بھی نہ ملا تو اس نے پیچھے جھانک کر دیکھا، وہاں کسی کا کوئی وجود نہیں تھا۔ سپورا نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور کار آگے بڑھا دی۔